مسیح خداوند کے عظیم اور جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، جو اس پیغام کو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سب کو میری طرف سے سلام۔ عزیزو، آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے جس بات پر غور کریں گے وہ بات ہے نافرمانی۔ آج ہم نافرمانی کے تعلق سے خدا کے پاک کلام میں سے چند باتوں پر غور کریں گے کہ جب انسان نافرمانی کرتے ہیں، جب انسان خدا کے حکموں کو توڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو خدا اس کے بدلے اس کو سزا بھی دیتا ہے، کہ خدا جو ہم سب کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کے بھیجنے کا کوئی مقصد ہے، کوئی پرپز ہے، جس کے وجہ سے اس نے ہمیں اس دنیا پر بھیجا ہے۔ تو عزیزو، میں اپنے کلام کا آغاز ابتدا سے کروں گا، جب خدا نے آدم اور حوا کو خلق کیا۔ اس سے پہلے اس نے 6 دن جو تمام کائنات کے کام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، اپنی صورت پر بنایا، اور اس انسان نے جس کو اس نے بنایا تھا، اس نے خدا کے حکم کی کیا کی؟ نافرمانی کی۔ اور جب اس نے نافرمانی کی تو خدا نے اس نافرمانی کا انہیں کیا دی؟ سزا بھی دی۔ خداوند کے پاک کلام میں ہم پڑھیں گے، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب، اس کی 14 آیت سے لے کر 16 آیت تک، وہ تمام جو اس نافرمانی میں شامل تھے، آدم، اس کی بیوی اور سانپ، جس کے کہنے پر حوا نے وہ گناہ کیا، وہ نافرمانی کی، خدا کے حکم عدولی کی۔ تو یہاں پر خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں، اور خدا نے سانپ سے کہا کہ اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چھپاؤں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا، تو وہ اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو گناہ جس نے کروایا، گناہ کا جو موجد ہے، وہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ ابلیس جو آج بھی دنیا میں کام کر رہا ہے اور مختلف طریقوں سے لوگوں سے گناہ کو کیا کرتا ہے؟ سرزد کرواتا ہے، خدا کا نافرمان بناتا ہے۔ یہ تمام کام جو انسان شیطان کے کہنے سے کرتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کے ذہن کو کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے۔ یہاں پر بھی شیطان نے جو سانپ کا روپ اختیار کر حوا کے پاس عدن میں آیا، اور شیطان جو سانپ کے روپ میں آیا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ جب تم یہ پھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ آنکھیں کھل جانے سے مراد یہ ہے کہ تم نیکی اور بدی کی کیا کرو گے؟ امتیاز کرنا شروع کر دو گے۔ تو لیکن خدا نے جب کہ منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا جو باغ کے بیچوں بیچ ہے۔ اصل میں عزیزو، وہ پھل کیا تھا؟ خدا کا حکم، جو خدا نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم لوگوں نے اس حکم کو توڑنا نہیں، میری نافرمانی نہیں کرنی۔ لیکن حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نافرمانی کو سر انجام دیا، اور اس کو سر انجام دلوانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ شیطان کا، جو سانپ کی صورت میں عدن میں کیا ہوا تھا؟ داخل ہوا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر خدا نے سانپ کو کیا سزا دی؟ کہ تو عمر بھر اپنے پیٹ کے بل چلے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان آج تک اپنے پیٹ کے جو سانپ ہے، جو شیطان کی
صورت میں شیطان جو سانپ کی صورت میں آیا تھا، وہ سانپ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ کے بل ہی چل رہا ہے، اور وہ لعنتی ہے، اسے لعنتی قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کے لوگوں کو بہکایا، نافرمانی کروائی۔ ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے شیطان نے آسمان پر بھی خدا کے ساتھ کیا کی تھی؟ نافرمانی کی تھی، اس کی حکم ادھولی کی تھی، اور اپنے آپ کو وہ سپیریئر بنانا چاہتا تھا، خدا سے بڑا بنانا چاہتا تھا، اور وہاں پر بھی اس نے کیا کی؟ نافرمانی کی۔ اور یہاں زمین پر آ کر اس نے انسان یعنی کہ ہوا سے بھی کیا کروائی؟ نافرمانی کرائی۔ اور خدا نے پھر اس کو کیا سزا دی کہ تو عمر بھر خاک چاٹے گا اور اپنے پیٹ کے بل چلے گا، اور تو تیرے اور عورت کے درمیان، تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان میں کیا کروں گا؟ عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ کا اور انسان کا آپس میں کافی